بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی نے اپنا دربار لگا رکھا تھا اور اس میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں ان کی سلطنت کے تمام علماء اکرام، وزیروں اور مشیروں سمیت معزز حضرات بھی شریک تھے۔ محمود غزنوی نے پورے دربار کو مخاطب کر کے اعلان کیا کہ اس ہزاروں کے دربار میں کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ بھی موجود ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکے۔ اس دربار میں موجود تمام علماء کتب سمیت تمام افراد نے اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے رہے۔ اسی دربار میں موجود محمود غزنوی کی سلطنت کا ایک چھوٹا سا مزدور پورے مجمع میں کھڑے ہو کر بادشاہ سلامت کو عرض کی کہ جناب والا، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو جواب میں اس مزدور نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اس کے لیے دریا کے کنارے 6 ماہ کا ایک چلہ کاٹنا ہوگا۔ محمود غزنوی نے کہا، ٹھیک ہے۔ جس پر مزدور نے کہا، میں خود ایک غریب مزدور ہوں، میں اگر آپ کے لیے چلہ کاٹنے کی غرض سے سب کام چھوڑ کر ان میں مگن ہو گیا تو میری بیوی بچوں کی روٹی روزی بند ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ 6 ماہ کے لیے لیتے ہیں تو میں اس چلے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس مزدور کی شرائط کو تسلیم کر لیا اور اسے چلہ کاٹنے کے لیے دریا کے کنارے بھیج دیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اس مزدور کو اپنے پاس پیش کرنے کا حکم دیا۔ مزدور نے پیش ہونے پر کہا کہ حضور، چلے کے دوران پڑھے جانے والے وظائف آگے پیچھے ہو گئے ہیں، جس کے باعث مجھے کامیابی نہ مل سکی، اور اگر میں وہی چلہ دوبارہ سے شروع کروں تو اس کے لیے پھر سے 6 ماہ درکار ہوں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس دیہاتی آدمی کو پھر سے 6 ماہ کا وقت دے دیا۔ اسے 6 ماہ گزرنے کے بعد اس دیہاتی کو دوبارہ دربار میں پیش کیا گیا اور اس سے سوال کیا کہ میرے کام کا کیا بنا؟ تو مزدور نے سلطان محمود غزنوی کو عرض کیا کہ جناب، میں اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں، اور میں کہاں اور خضر علیہ السلام کہاں؟ 1 سال قبل آپ نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا، اپنے دربار میں حاضر حضرات کے سامنے رکھا تو میرے گھر میں فاقے چل رہے تھے اور وہ بھوک کے باعث مر رہے تھے۔ میرے پاس کام بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا تھا تاکہ میرے غریب بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ یہ بات سلطان محمود غزنوی کو ناگوار گزری اور سلطان نے دربار میں موجود اپنے ایک وزیر سے کہا کہ آپ بتائیں، اس مزدور دیہاتی کی جھوٹ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو وزیر نے سلطان محمود غزنوی کو مشورہ دیا کہ اس دیہاتی انسان نے بادشاہ سلامت سے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ 1 سال کا وقت بھی برباد کر دیا ہے، اس لیے فوراً اس مزدور کا سر قلم کر دیا جائے۔ اسی دربار میں موجود ایک نہایت ہی خوبصورت نورانی چہرے والے بزرگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً اس وزیر کی تجویز کردہ سزا کی تائید کر دی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دوسرے وزیر سے کہا، اس بارے میں پوچھا کہ دیہاتی کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو اس وزیر نے اس دیہاتی کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ اس مزدور کو سرعام بھوکے خونخوار کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو، جسے دیکھ کر رعایا کو عبرت حاصل ہو۔ اس پر دربار میں موجود اس نورانی چہرے والے بزرگ نے دوبارہ بادشاہ سے کہا، یہ وزیر بھی صحیح فرما رہے ہیں، اس مزدور کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا کہ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ایاز نے بادشاہ سے کہا کہ حضور والا، آپ کی مرضی اور خدا ترسی کے باعث اس غریب دیہاتی کے بچے 1 سال تک پلتے رہے، اور اس 1 سال میں اس کے گھر کا خرچہ چلانے کی وجہ سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔
اور نہ ہی اس کے جھوٹ کے باعث آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ مجھ ناچیز کی رائے یہ ہے کہ آپ اس مزدور دیہاتی کو معاف کر دیں، کیونکہ اگر اس دیہاتی کو سزائے موت دی گئی تو اس کے بعد اس کے بیوی بچے بھوک اور پیاس سے ہی مر جائیں گے۔ اب پورے دربار میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ اس پر اس نورانی چہرے والے بزرگ نے دوبارہ کہا کہ جناب بادشاہ سلامت، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس پر بادشاہ سلامت نے اسی نورانی چہرے والے بزرگ سے دریافت کیا کہ آپ نے اس سے پہلے 2 وزیروں کی تجویز کردہ سزاؤں کی تائید کی اور اب ایاز کی طرف سے دی گئی تجویز کو بھی درست قرار دے رہے ہیں۔ اس تجویز کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نورانی چہرے والے بزرگ نے جواب دیا کہ حضور، جس پہلے وزیر سے آپ نے اس مزدور کے لیے سزا تجویز کرنے کا کہا اور اس نے گلا کاٹنے کا بولا، کیونکہ اگر اس وزیر کو خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وزیر خاندانی اعتبار سے ایک قصائی ہے اور قصائی کا کام ہی گلا کاٹنا ہوتا ہے۔ اس پر اس وزیر کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ غلطی آپ کی ہے، کیونکہ آپ نے ایک قصائی کو اپنے دربار میں وزیر رکھا ہوا ہے اور دوسرے وزیر جس نے دیہاتی کو خونخوار کتوں کے آگے ڈالنے کی سزا تجویز کی تھی، اس وزیر کے والد کا پیشہ بھی یہی تھا کہ اس کا والد بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتا تھا۔ انہوں نے خونخوار کتوں سے شکار کی چیل پاڑ کرواتا تھا۔ اب دوبارہ اس میں غلطی آپ کی ہے سلطان معظم، آپ نے ایسے لوگوں کو وزیر بنا رکھا ہے جن کا خاندانی ماضی اس بات کی عکاسی کرتا ہے، اور ویسے ہی وزیروں سے اس بات کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ غریب رعایا کے لیے ایسے ہی سزا تجویز کریں گے۔ اور یہ بات غور سے سن لو، آخر میں جب آپ نے اپنے غلام ایاز سے اس بارے میں پوچھا تو ایاز ایک سید زادہ ہے، اور ایک سید زادے کی یہ شان ہے کہ وہ اپنا سارا خاندان میدان میں کربلا میں ذبح کروا دیتا ہے، لیکن وہ بدلے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان بھی کھڑا ہو گیا اور اپنے غلام ایاز کو مخاطب کر کے بولا، ایاز، تم نے مجھے آج تک نہیں بتایا کہ تم ایک سید زادے ہو۔ ایاز نے کہا، میرے شہنشاہ، پوری زندگی میں یہ راز نہ میں نے کسی کو بتایا اور نہ ہی کسی کو معلوم تھا کہ میں سید زادہ ہوں، لیکن آج اس نورانی چہرے والے بزرگ نے میرا راز پورے دربار میں کھول دیا۔ چنانچہ آج اس بڑے دربار میں بھی ایک راز سے پردہ اٹھاؤں گا۔ وہ راز یہ ہے کہ یہ نورانی شکل بزرگ کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ یہ خود حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ محترم ناظرین، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں کسی اور کہانی میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔